اللہ آپ کو جزائے خیر دے محمد علی بھائی، آپ سے شروع کروں گا میں۔ میں نے آپ کے کچھ لیکچرز جو ہے وہ دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے کے اندر یہ تفریق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اتنا زیادہ فرقہ پرست ہو چکے ہیں، فرقہ واریت کو فروغ دینے والے ہو چکے ہیں؟ مساجد دیکھ لیں جو کہ اللہ کا گھر تھیں، اس وقت کسی نہ کسی ایک فرقے کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک کمیونٹی سینٹر بن چکے ہیں فرقوں کے۔ اسی طرح دینی مدارس جو کہ کل دین کا فہم اور دین کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ بنائے جانے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی ایک اسپیسیفک مکتبہ فکر کے ہی جو ہے وہ نصاب اور کتاب جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرہ، یہ بڑا کریٹیکل کوسچن ہے جو آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، جب کہ پوری امت کو یہ آیت پتہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، غدیر خون کی حدیث قرآن اور اہل بیت والی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی رسی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو قرار دیا اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت علیہم السلام سے متعلق تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ تو قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس کو پکڑنے کا کہا گیا اور کہا کہ اسے پکڑو گے اور فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے۔ اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان کامن بانڈ ہے نا، وہ قرآن ہے۔ قرآن ہے اصل بانڈ جس کی وجہ سے مسلمان امت جڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پتہ تو سب کو ہے اس آیت کا۔ ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی علماء کرام نے، اور علماء سے مراد وہ لوگ یعنی کہ جو تفرقہ بازی کو فروغ دینے والے ہیں کہ جی 73 فرقے ہوں گے، 72 نے جہنم میں جانا ہے، صرف ایک نے جنت میں جانا ہے۔ بالکل۔ اور جب ایک نے جنت میں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے۔ تو یقین کریں آپ، اس طرح کی جب انٹرپریٹیشن آپ کریں گے تو پھر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور باقیوں کو جہنمی کہے گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں، بلکہ آپ نے غیبی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کہ ایسا ہوگا، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم یہ علماء کرام مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے، ایک نے جنت میں جانا ہے، اس طرح حدیث نہیں ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی وہ حصہ نہیں بننا۔ ہاں جی، یہ اس لیے بتایا گیا تھا، یہ غیبی خبر تھی۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا ننگی نظر آئیں، یعنی وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرما دیا لہٰذا عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل والا کام ڈل جائے گا، اس فرقہ واریت میں تم نے نہیں پڑنا۔ ٹھیک ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، یعنی ایک گروہ رہے گا حق پر، فرقہ نہیں ہے۔ گروہ ظاہر وہی ہے جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے صحابہ اکرام علیہ رضوان اور اہل البیت۔ آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ جی 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 بالکل بالکل۔ جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ جی 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 بالکل بالکل، جو آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے۔ میں یہاں پہ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے نا وہ ایک بتائی ہے، وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ اتنے فرقے ہوں گے 73 غالباً اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے فرقے بننے ہیں یا آپ نے اس کا حصہ بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ان کا حصہ نہیں بننا ہے، آپ کو پیشن گوئی آلریڈی کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبیل، اس کا مطلب یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ پچھلی جتنی امتیں ہیں ان کے کل 72 فرقے ہیں، یعنی کل 72 ہیں وہ،
ٹھیک ہے. اور میرے ایک دین کا یہ یعنی یہ ایک دکھ کی بات تھی کہ میرے ایک اسلام کا یہ حشر ہوگا کہ اس کے 72 فرقے بن جائیں ٹھیک گے. ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا مطلب کہ اسلام 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا. ٹوٹل 72 فرقے ہیں اب تک جتنے بھی بنے ان کے ٹوٹل اتنے تھے الہامی مذاہب کے، لیکن میرے ایک دن کا یہ حال کریں گے کہ 73 فرقے اس میں سے نکال دیں گے. اور یہ دنیا داری کی اور انتہائی یعنی چھوٹی حرکت کی ایک پیشین گوئی تھی کہ اس کے لوگ جو اس کے مبلغ ہونے چاہیے، جو اس کو پھیلانے والے ہونے چاہیے، وہ اس کا یہ والا کاروبار شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے. اور اس سے باز رہنے کے لیے، اس سے دور رہنے کے لیے حکم دیا. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے ابھی آپ نے آیت تلاوت فرمائی، جب لا تفرقوا کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ فرقہ واریت یا فرقہ بندی یا فرقہ ہونا تو حرام ہو گیا نا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، منع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حصہ بنتے ہیں تو یہ ناجائز عمل ہے. جی ہاں. اور سب سے بڑی بات ہے مجھے ناجائز عمل ہے ڈیفینیٹلی ناجائز. اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو قرآن ہی کا ایک واقعہ بتاتی ہوں. دیکھیے میرے ابو جان اس واقعے کو اکثر فرقہ واریت کے اس میں کوٹ بھی کرتے تھے. حضرت ہارون کو جب چھوڑ کر حضرت موسیٰ جاتے ہیں توریت لینے کے لیے، اور 40 دن کے بعد جب لوٹ کے آتے ہیں اور بچڑے کی پوجا شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹتے ہیں کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں. تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کچھ لوگ اس کو جائز کہہ رہے تھے، کچھ لوگ منع کر رہے تھے، کچھ لوگ خاموش تھے. اور اگر میں ایسا کرتا تو یہ فرقہ ہو جاتے. سبحان اللہ. تو میں نے تمہارا انتظار کیا کہ تم آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کا بتاؤ گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وہ ناجائز عمل دیکھ کر بھی ٹھیک ہے انہوں نے روکا، وہ روکنے والوں میں رہے، لیکن انہوں نے کوئی سختی نہیں کی، کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی ججمنٹ پاس نہیں کی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کسی کا اسکول آف تھاٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. صحیح ہے. ہر عقل مند آدمی، ہر ذہین آدمی اپنے طریقے سے سوچتا ہے. ایک گھر میں بھی 10 لوگ ہوتے ہیں، 10 مختلف سوچیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ شکار جو ہے اپنے دین کو کر دیا ڈاکٹر صاحب. لیکن جس اسکول آف تھاٹ کی آپ بات کر رہی ہے وہ اسکول آف تھاٹ فرقہ ہی ہے. دیکھیے وہ اسکول آف تھاٹ آپ کو فرقے سے مل رہا ہے. اسکول آف تھاٹ بطور مسلمان تو ہمارے لیے قرآن و سننا ہے نا، وہی ہمارا اسکول آف تھاٹ ہونا چاہیے. نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے. قرآن و سننا ہماری ٹیکسٹ ہے. اب اس کے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے جو اجمی اسکول آف تھاٹ آئی نا، جس کو ہم اسکول آف تھاٹ کہہ رہے ہیں، وہ یہ تھی کہ آسانی کے لیے ہم اجمیوں کی علماء کرام نے بہت محنت کی، اور بہت محنت کر کے پوری مجلس شورا بنا کے علماء کو اکٹھا کر کے انہوں نے ہماری آسانی کے لیے کسی نہ کسی صحابی کو، ان کے طرز عمل کو جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، اس کے مطابق انہوں نے ایک فقہ مرتب کی جو ہمارے لیے آسانی کرے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری گردنیں مارنے کے لیے، اس کو آپس میں لڑنے کے لیے یا دشمنی کو. ہمبلی اسکول آف تھاٹ، حنفی اسکول آف تھاٹ، آپ میں یہی کہہ رہی ہوں، میں اسی کو کہہ رہی ہوں. اور وہ سبھی ایک مطلب میں پھر یہاں ابو جان کا تذکرہ کروں گی کہ وہ کہتے تھے کہ زندگی میں ہر ایک امام کے مذہب کے مطابق کم سے کم ایک بار عمل ضرور کرو. سبحان اللہ. اس لیے کہ سب نے کسی نہ کسی صحابی کو فالو کیا ہے، اور ہر صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. بہت آپ نے خوبصورت جو ہے ایکسپلین کیا. ابو بکر قدوسی صاحب، آپ نے ہمارے دونوں گیسٹ کی جو ہے وہ گفتگو سماعت فرمائی. اس بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے، فرقہ بندی، فرقہ بن جانا، فرقے ہو جانا، یہ ساری اب ایسی حقیقتیں ہیں جن سے مفر نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرقے بنے کیسے؟ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ایسے اختلافات بھی موجود رہے کہ وہ دنیا سے گزر گئے، لیکن ان کی اپنی اپنی رائے وہاں پہ قائم رہی. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، قرآن کریم کی آیات موجود ہے، اس کی تشریح میں، تفہیم میں، تعبیر میں، تفسیر میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ انسانی فہم ہے کہ جہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایسے شاہ صاحب اس بات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس میں ایسے بعض موقف رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا اگر اس پہ اختلاف ہوا، وہ اپنے اپنے اختلاف پہ قائم رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے گروہ بندی نہیں کی. پہلی بات یہ ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کا دور چلا گیا، قرون اولیٰ کا دور چلا گیا، وہ ایک خلوص اور محبت اور وہ جو فضا تھی وہ نکل گئی. ٹھیک ہے. چلا گیا وقت. اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ اگلا مرحلہ آیا تو ان مواقف کے اوپر لوگوں نے جب گروہ بنا لیا، اب اس کو 1500 سال بیت چکے ہیں.
ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر تجزیہ تو کر سکتے ہیں، یہ فرقہ صحیح نہیں ہے، ہم رونا رو سکتے ہیں، ہم ماتم کر سکتے ہیں، یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن عملی صورت کیا ہے؟ عملی صورت یہ ہے کہ کیا یہ فرقے ختم ہو سکتے ہیں؟ پچھلے 1200-1400 سال میں تو ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اور اب جب جب تعصب بڑھ رہا ہے، مزاجوں میں شدت بڑھ رہی ہے، تو تب یہ ختم نہیں ہو سکتا. نہیں، ابو بکر قدوسی اگلا صاحب، مرحلہ آ گیا ہوا. محمد علی صاحب نے بڑا یہاں پہ پوائنٹ ایک ویلڈ اٹھایا ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں یا اختلاف کر سکتے ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ انہوں نے اگر آپ کو پیشن گوئی کی تھی تو انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے حصہ نہیں بننا. بھائی آپ کو میں بتاتا ہوں، تو مطلب انفرادی طور پہ تو آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہے نا، ہم نہ حصہ بنے کسی بھی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، فرقہ بالکل ایک بات صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے. ٹھیک ہے. 72 فرقے تھے، میرے 73 امت میں 73 فرقے ہوں گے. ایک بات، اس میں ایک جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ گروہ جائے گا جنت. دیکھیں میں بتاتا ہوں، سواد اعظم پڑھا. دیکھیے بات سنیں، اس میں لفظ ہے کہ ایک جنت میں جائے گا. جنت میں کون جائے گا؟ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا. بالکل واضح حدیث ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے، خرابی یہاں پہ یہ پیدا ہوتی ہے، اب کسی فرقے کے پاس چلے جائیں. میں فرقہ ہی کہہ رہا ہوں سب کو، جو بھی اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کے پوچھیں ہاں جی بتائیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہ جی ہم فرقہ نہیں ہے، باقی سارے فرقے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ابو بکر قدوسی صاحب، آپ اپنی بات مکمل کریں. آپ کوئی حدیث کا ریفرنس دے رہے تھے فرقوں کے حوالے سے کہ 73 فرقے ہی ہیں، اس میں سے ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے، گروہ کا ذکر نہیں ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ یہود کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے. اس میں سے ایک جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائے گا. 72 جہنم میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا. آج ہر فرقہ چاہے اپنے آپ کو کہتے ہیں کلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، دو کلیم کرتے ہیں یہ فرقے. ایک کلیم کرتے ہیں ہم فرقہ نہیں ہے، باقی فرقہ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو کلیم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم فرقہ ناجیہ ہیں. لفظ فرقہ ناجیہ بھی استعمال کرتے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گروہ ہیں. کئی اس کے لمبی تفصیل ہے اس کے اندر. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک نشانی بتا دی ہے. ٹھیک ہے. کسی فرقے کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے ایک نشانی بتا دی ہے. اب ہر بندہ جائے اپنے گھر جائے، بیٹھ جائے، اپنے لائبریری میں بیٹھ جائے، اپنے ذاتی اہل علم میں بیٹھ جائے، چاہے سارے مل کے بیٹھ جائیں. ترازو نبی نے دے دیا. نبی نے ترازو دے دیا کہ وہ راستہ یہ ہے جو میرا اور میرے اصحاب کا راستہ. ناظرین اکرام، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. علامہ صاحب، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرما دی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ کو تو مجھ سے زیادہ یہ سمجھ بھی آتا ہے اور آپ مجھ سے زیادہ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں. ہر علماء کو یہ آیت کا پتہ ہے، تمام تر فرقوں کے اپنے علماء اکرام بھی ہیں. کیا ان کو یہ آیت نظر نہیں آتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے؟ کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے؟ ہم جیسے کم علم بندے کو سمجھ آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ آیات بینات یہ تمام علماء الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. میں اس میں واضح کرنا چاہتا ہوں، بلا شبہ فرقہ واریت ایک مذموم عمل ہے جس سے اللہ نے منع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کی ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے فرقہ واریت پیدا کی دین میں، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، آپ کا ان سے رشتہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ولا تفرقوا، دوسرے مقام پہ فرمایا ونقیم الدین ولا تفرقوا. تو کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں فرقہ واریت سے منع کی ہے. اور جیسے ابھی قدوسی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، مرزا صاحب نے فرمایا، میری بہن نے بھی اس پہ بات کی ہے. نبی کریم علیہ السلام جو حدیث پاک ہے نا، وہ ہے افترقت الیہود علی 71 فرقہ. ٹھیک ہے. کہ یہودی جو تھے نا یہ 71 فرقوں میں بٹے. 72 نہیں 71. ٹھیک ہے. پھر آپ فرماتے ہیں ثم، پھر اس کے بعد افترقت النصارى علی 72 فرقہ. اللہ اکبر. پھر نصارہ آئے تو وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. ٹھیک ہے. ستفترق امتی علی 73 فرقہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹے گی، جیسے آگے دوستوں نے حدیث سنا دی. یہودیوں کے 71، نصارہ کے 72 اور مسلمانوں کے 73. اب وہ فرقے ہیں کیا؟ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ فرقہ نہیں جس کو ہم نے سمجھا ہوا، ہم اپنے علماء کو جیسے کہہ رہے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، معاف کرنا. فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی اصول دین سے انحراف کرے. اصول دین ہیں شہادتین، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور آگے جو ہمارے ایمان کے حصے ہیں. ایمان کے کسی شعبے سے انحراف کرے اس کو کہتے ہیں فرقہ. ٹھیک ہے.
ہماری 5 نمازیں ہمارا دین کا دوسرا رکن ہے. وہ 5 نمازوں سے کلیتاً یا جزوی طور پر وہ انحراف کر جائیں کہ 5 نمازیں ہیں ہی نہیں, یا وہ کہہ کہ ایسا تو کوئی فرقہ نہیں موجود. میں عرض کرتا ہوں نہیں ہے, تھے, اب بھی ہیں, موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہ فرقے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مذموم ہیں جو کہتے ہیں کہ نمازیں مثال کے طور پہ 2 ہیں, نمازیں 6 ہیں. اس طرح کا دنیا میں گروہ پیدا ہو, وہ ہوگا فرقہ. تیسری بات ہے حج بیت اللہ. اس کے لیے ہمارا ایک مخصوص ٹائم ہے, ٹھیک ہے, اور حج بیت اللہ میں جا کے ہوتا ہے. کوئی گروہ اٹھ کر یہ کہے کہ بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, حج تو یہاں بھی ہو سکتا ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے, یہ ہوگا فرقہ. وہ کہے کہ ذوالحجہ کی پابندی نہیں ہے, ہم تو فلاں مہینے میں جا کریں گے, یہ ہوگا فرقہ. ٹھیک ہے. اسی طرح بس رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں, وہ کہیں کہ فرض نہیں ہے, یا وہ کہیں کہ جناب رمضان کی ضرورت نہیں, ہم فلاں مہینے میں رکھیں گے, تو یہ ہوگا. ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, وہ کہیں کہ استقبال قبلہ کی شرط نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں. کیا بات. ایسے جب گروہ پیدا ہوں گے, ایسے گروہ دنیا میں پیدا ہوئے, انہوں نے اصول دین سے انحراف کیا, لیکن وہ مسخ ہو گئے. جی وہ نبی پاک نے فرمایا تھا 72 فرقے, وہ ایسے پیدا ہوئے. میں ان کی کچھ نام بھی لیتا ہوں. رافضہ تھے, ٹھیک ہے, نواسب تھے, ٹھیک ہے, اسی طرح وہ قدریہ تھے, جبریہ تھے, معتزلہ تھے, مرجیہ تھے, یہ جہمیہ تھے. یہ وہ لوگ تھے. فتنہ خلق قرآن کے لیے ایک فتنہ اٹھا, استوا, اللہ کا جو استوا علی العرش, اس کے بارے میں جو انہوں نے غلط تعویلیں کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی. یہ فرقے تھے اور یہ فتنے تھے, یہ دنیا سے مٹ گئے. لیکن یہ جو ہمارے ہیں نا اس وقت, آپ دیکھ لیں, ہمارے مثلا پاکستان کی بات کر دو, پاکستان میں ہمارے 4 مکاتب فکر بڑے مشہور ہیں. ان چاروں کو آپ دیکھ لیں, وہ چاروں کے چاروں شہادتین پہ اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ایمان باللہ پہ, ایمان بالرسول پر, ختم نبوت پر, ہم سب متفق ہیں, کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اسی طرح آپ 5 نمازوں کی بات دیکھ لیں, کسی کو اختلاف نہیں. روزوں کی بات دیکھ لیں, ہم سب رمضان سے گزر رہے ہیں. یہاں دیکھ لیں, ہم سب تمام مکاتب فکر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اہل حدیث بیٹھا ہوں, میری بہن دیوبندی بیٹھی ہے, اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو بھی میں مثال کہہ رہا ہوں. تو یہ ہمارا کوئی فرق نہیں ہے, ہم سب رمضان میں روزے رکھتے ہیں. زکوٰۃ کے ہمارے اوپر ادائیگی پر ہمارا اتفاق ہے. تو پہلی تو آپ نے جو پوائنٹ بڑا زبردست بتایا, آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ فرقے ہیں ہی نہیں. ہاں, میں یہ کہہ لگا یہ فرقے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ فرقے نہیں. اور نبی پاک کی حدیث پاک ہے, آپ فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا. کیا بات ہے. جو ہماری 5 نمازیں پڑھتا ہو, ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہو, ہمارے ذبیحے کھاتا ہو, وہ ہم میں سے. علامہ صاحب, آپ نے تو بڑی ایک, میں سمجھتا ہوں ہماری عوام کو بڑا ہیپی کر دیا. ناظرین دیکھنے والے آج تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث یہ فرقے ہیں. فرقے نہیں ہیں. مطلب آپ نے تو آج یہ بڑا زبردست ایک یہ جو ہے ہمارا ایک لفظ ہم بولتے ہیں مکاتب فکر. مکاتب فکر فرقہ ہے نہیں. یہ مکاتب فکر ہیں. یہ مکاتب فرق نہیں ہے. اس میں میں چاہوں گا محمد علی بھائی کا ایک ٹیک لینا. محمد علی بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے تھوڑی سی بات کر لینے, میں ان کو ساتھ شامل ہم کرتے ہیں. یہ ہے پہلی بات کہ یہ مکاتب فرق نہیں ہے, یہ مکاتب فکر ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خام خیال سے گھسیٹ لیا جاتا ہے, علماء کو, مساجد کو, مدارس کو ہم رگڑ دیتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ایک اور بات یہ کہ ایک ہوتا ہے افتراق, فرقہ واریت جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اختلاف. اسلام میں جس چیز سے منع کیا گیا نا, وہ ہے اختلاف, وہ ہے افتراق. افتراق سے, فرقہ واریت سے میں منع کیا گیا. اور فرقہ واریت وہ جب بھی میں نے بیان کر دی, جو اختلاف ہوتا ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں حنفی فقہ ہے, حنبلی مالکی ہے, حنبلی ہے, شافی ہے. میں نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے, میرا تخصص فقہ رسول فقہ تھا. ہم نے ادھر ہمارے جو یہاں مدارس اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا. تو وہاں ہم نے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد امام رشد المالکی کی کتاب پڑھی, الفقہ المقارن کے طور پر. ہم نے ہر مسئلے میں دیکھا ہمارے ائمہ کرام کا. ابھی بات حضرت قدوس صاحب فرما رہے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی, اہل بیت اطہار کی. قرآن پاک کی تفسیر کی آیات کی تفسیر میں اختلاف ہے. نبی پاک کی ایک حدیث کے اوپر معنی میں اختلاف ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, لفظ قروء کے معنی میں اختلاف ہے. دلیل اس کے پاس وہی آیت ہے. امام شافعی کی دلیل بھی وہی آیت ہے. امام حنیفہ ان کی بھی وہی آیت دلیل ہے, لیکن معنی کے اندر فرق ہے. تو اب اس فرق کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ اس نے قرآن چھوڑ دیا, یہ تارک قرآن ہو گیا. ہرگز ایسا نہیں ہے. دونوں ہی قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں, لیکن اس تعبیر کے اختلاف نے, معنی کو سمجھنے کے اختلاف نے
نبی پاک نے اس کے بارے میں ہمیں پہلے ایک گارنٹی دی تھی. آپ فرماتے ہیں اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد. میری امت کا یہ شرف اور اعزاز ہے میری وجہ سے کہ میری امت کے مجتہد اور علماء جب اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد قرآن کو سمجھنے میں اجتہاد, نبی پاک کی حدیث کے معنی مطالب مفاہیم کو متعین کرنے میں اجتہاد, فرمایا جو اجتہاد اللہ کے ہاں درست ہوا نا ان کو ڈبل اجر ملے گا, دوہرا. اور اگر خطا بھی ہو گئی نا, خطا بھی ہوگی تو ان کو گناہ نہیں ہوگا, نہیں معاف نہیں, فلو اجر واحد, اس کو ایک اجر پھر ملے گا. تو یہاں تو خطا پہ اجر مل رہا ہے. تو جو خطا ہے نا اس طرح کی اجتہادی, یہ ضلالت نہیں ہوتی, یہ گمراہی نہیں ہوتی, یہ باطل پرستی نہیں ہے, یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت کا نام ہے. جی اللہ کی بہت بڑی رحمت کا نام ہے. علی بھائی آپ نے گفتگو پوری سماعت فرمائی علامہ صاحب کی. ہم نے تو معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مساجد میں کہ باہر جو ہے وہ کسی مسلک کی جو ہے وہ تختی بھی لگی ہوتی ہے, اور اندر یہاں تک علماء اکرام ایسے کلو نہیں کچھ ایسے موجود ہیں جو کہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی اور فلاں کی ہماری مسجد میں نماز نہیں ہوتی. تو علامہ صاحب کی گفتگو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں جی, نہایت احترام کے ساتھ ہم بس اتنا ہی عرض کریں گے, مرنا جاتے گر تیرا یقین ہوتا. شاہ صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے نا, یہ مکاتب فکر کے نہ تو علماء کو پتہ ہے, اتنا زیادہ انہوں نے تھوک کے حساب سے جو حسن ظن رکھا ہے. کسی مکتب فکر ان کی عوام کو یہ بات نہیں پتا. اللہ کرے آج ان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ فرقہ نہیں ہے. جناب 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے رہے ہیں. شاہ صاحب کے والد صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. 400 سال تک انہوں نے حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام پہ 4 مصلے ڈالے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر یہ فقہی اختلافات ہی صرف ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ تو آج بھی علی بھائی ایگزسٹ کرتا ہے, آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے. جی میں بات مکمل کر لوں نا. ایسا نہیں ہے, وہ مسلموں کو آ کے سعودی حکومت نے آ کے اٹھایا ہے اللہ کے فضل سے. اس سے پہلے یہ 400 سال تک مسلح تھے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا جامعہ کی, نواسب کی, روافظ کی, وہ آج بھی موجود ہیں. جامعہ حنفیوں کو اہل حدیث جامعہ کہتے ہیں, آج تک کہتے ہیں, اور حنفی اہل حدیثوں کو مجسمہ کہتے ہیں. استوا علی العرش کے عقیدے میں ایک دوسرے کا ان کا سخت اختلاف آج تک موجود ہے. یہ بالکل ہم کسی وشفل تھنکنگ میں نہیں رہتے. اور دوسرا یہ جو 73 فرقے ہیں نا, ایک فرقہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر وہ ایک فرقہ ہے نا تو رسول اللہ تو فرقہ نہیں تھے. فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. نبی علیہ السلام, ان کے صحابہ اور اہل بیت اصل تھے, ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہے. وہ اکیلا جو ہے وہ فرق نہیں ہے, وہ اصل ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے نظریہ, ایک ہے فکر, ایک ہے علمی بات, ایک ہے کسی کا عمل. اب مسلمان, ہم بحیثیت مسلمان کیا اسلام کی تمام تعلیمات پر 100% عمل کرتے نہیں کرتے نا. اب ہمارے عمل کو کوئی انسان کہے کہ یہ اسلام نہیں. اسلام ایک, میں جو بات کر رہا تھا وہ ایک علمی بات کر رہا تھا, میں ایک نظریاتی بات کر رہا تھا. باقی رہی بات کہ ہمارا عمل کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ان نمازوں کے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے فرقے نہیں بنتے. میں کہہ رہا فرقہ کیسے بنتا ہے, میں نے بھی اس پہ بات کی ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ اس کے پیچھے نماز, میں نے خود دیکھا ایک مسلک کے لوگ دوسرے ایک مسلک کے بعض کو علماء آپس میں اختلافات کی بنا پر پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ تو ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ کہیں گے اس مسلک کی بات نہیں, ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک یہ کوئی دلیل نہیں ہے فرقے کی. جی, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق نماز پیچھے پڑھنے کا, ہمارے تو اسلاف کا حال یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ کا محاصرہ ہوا, خلیفہ راشد, خلیفہ ثالث, خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باغیوں نے محاصرہ کیا, تو مسجد نبوی پر انہیں قبضہ بھی کیا ہوا تھا. اذانیں وہ کہہ رہے تھے, نمازیں وہ پڑھا رہے تھے, اور جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت علی المرضی جیسی ہستیاں بھی موجود تھیں کرم اللہ وجہ الکریم, وہ ان باغیوں کے پیچھے, ان سرکشوں کے پیچھے, اور جو بعد میں خلیفہ راشد کے قاتل بنے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام اہل سنت, کتنا بڑا نام ہے. معتزلہ جن کے ساتھ خلق قرآن کے مسئلے پہ اختلاف ہوا, بہت بڑا اختلاف تھا, یہ عقیدے کا اختلاف, انہوں نے مارے کھائیں اس کے اوپر, اس کے تحفظ کے لیے. تو انہوں نے ثابت ہے کہ انہیں معتزلہ اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھی با جماعت.
تو اس لیے یہ کوئی بنیاد اور دلیل نہیں ہے. میں جو بات کر رہا تھا اس بات کو میں سمجھتا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہمارے مکاتب فکر ہیں ہماری کسی عملی کمزوری کی بنا پر کوئی آپ بات جو مرضی کہتے ہیں، میں ایک نظریاتی بات کر رہا ہوں کہ نظریاتی طور پر علمی طور پر انہیں فرقے نہیں کہا جا سکتا. امام ابو حنیفہ کو فرقہ کہتے ہیں؟ نہیں. امام مالک کو فرقہ کہیں گے؟ نہیں. امام شافعی کو فرقہ کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. احمد بن حنبل کو فرقہ کہیں گے؟ ابن تیمیہ ابن قیم جیسی ہستیوں کو آپ فقہی اختلاف کی بنیاد کے اوپر فرقے نہیں ہوتے. وہ فرقے نہیں تھے. ٹھیک ہے. علامہ محمد حسین اکبر صاحب، بہت شکریہ آپ وقت نکال کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ نے علماء کرام کی گفتگو سنی، سماعت فرمائی، ماشاءاللہ بڑی عمدہ. علامہ صاحب تو گفتار کے ویسے ہی غازی ہیں ماشاءاللہ. محمد علی صاحب کا بھی آپ نے پوائنٹ آف ویو سنا، اس بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. یقیناً بات جو ہے وہ بہت گہرائی تک پہنچ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے، جس طرح کے تفصیل سے بتایا گیا کہ یہودیوں کے 71 اور عیسائیوں کے 72 اور پھر یہودیوں کے 71، نصرانیوں کے 72 اور مسلمانوں کے 73، اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے. ما ان تمسکتم بہما، پہلی گارنٹی تو یہ دی کہ جب تک دونوں کے ساتھ وابستہ رہوگے لن تضلوا بعدی، میں رسول ضمانت دیتا ہوں میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں اہل بیت قرآن جو ہیں، یہ حتی یاردا علی الحوض، یہ حوض کوثر بھی اکٹھی میرے پاس آئیں گی. دنیا نے، یزیدیوں نے کتنی کوشش کی کہ اہل بیت قرآن کو الگ کر دیا جائے، لیکن حسین کا دھڑ جو ہے وہ کربلا میں تھا اور سر نوک کے نیزہ پہ شام کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ میرے نانا کا فرمان سچ ہے، آپ ہمارے سر کو تو جدا کر سکتے ہو لیکن قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہمارے سامنے جو مشعل راہ ہے وہ تمسک اہل بیت ہے. ہم اہل بیت اطہار جو گھر میں بھی رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہیں اور باہر مسجد میں بیٹھے ہیں، اصحاب جتنے بھی لازم ہو، جتنے بھی ان کا مقام رتبہ و دروازے تک آتے ہیں، اسے اندر جانے کے لیے ان کو اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن صاحب خانہ کو اجازت نہیں لینا پڑتی. اور یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے جب ہم آتے ہیں تو حدیث میں بہت کچھ موجود ہے. اس زمانے میں شیعہ کی اصطلاح عام تھی، شیعہ عثمان تھے، شیعہ معاویہ تھے، شیعہ علی تھے، اور بھی کئی شیعہ لفظ گروہ کے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ نام مٹتے گئے. اور آج جب بھی ڈکشنری کو اٹھا، اصل معنی بھی گروہ ہی ہے. آج اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں شیعہ کے معنی کیا ہے تو جواب یہ ملا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، بعض حدیث موجود ہے کہ یا علی آپ اور آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، وہ فائز ہوں گے. بات یہ ہے کہ جہاں تک فقہی اختلافات کا تعلق ہے، دیکھیے یہ تو بڑی واضح بات ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کن کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے. جی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے اختلاف بھی کر رہے ہیں جی، اور یہ بھی کہہ رہے کہ لولا سنتن لعلک نعمان، اگر مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 سال شاگردی کے حاصل نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس طرح ان کے بعد والے ائمہ. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی شاگردی، استادی، کسب فیض کا تعلق ہے، وہ اسے در آل محمد سے انہوں نے کسب فیض کیا ہے، جن کے بارے میں رسول خدا کے فرمان ہے یا علی انت عالم امت من بعدی، یا باب مدینۃ الحکمت. تو سوال یہ ہے کہ آگے آ کے وہ جزوی اختلافات جس طرح بخاری صاحب فرما رہے ہیں بالکل وہ ٹھیک ہے. اس وقت آپ دیکھیے جامعہ ازہر میں 5 فقہوں پہ عمل ہو رہا ہے، 5 فقہ پڑھائی جا رہی ہے. کم جیسے شہر میں، حوض علی میں، کم ایران میں، جہاں تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ چیز ہوگی، آج وہاں پر تمام فقہ پڑھائی جا رہی ہے اور تمام فقہوں کے پیروکار وہاں پر طالب علم ہیں اور استاد ہی موجود ہے. یعنی دنیا سمجھ رہی ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں اور ان نفرتوں کو مٹانا چاہتے ہیں جس کو مٹانے کی ضرورت ہے. رہ گئے جزوی اجتہادی اختلافات، وہ تو آج بھی چل رہے ہیں جی. وہ ائمہ اربع ہوں یا ائمہ اثنا عشر ہوں تو آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ جب حدیث کی بات بھی آتی ہے، قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان عصمت سے ہم تک پہنچائے، جس کی ضمانت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے ذریعے دی گئی ہے، اسی زبان سے حدیث نہیں ہم تک پہنچی جی. ہم نے قرآن کی آیات کی قسمیں تو نہیں بنائی، لیکن حدیث کی کتنے قسمیں بنا دی ہیں. یہ حسن ہے، یہ مرسل ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں، یہ کیوں؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کا کوئی فرق ہے؟ نہیں، سننے والوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح بخاری صاحب فرما رہے ہیں بالکل وہ ٹھیک ہے. اس وقت آپ دیکھیے جامعہ ازہر میں 5 فقہوں پہ عمل ہو رہا ہے
पांचों फिक्र पढ़ाई जा रही है। कुम जैसे शहर में, हौजली में कुम, ईरान में, जहां तसव्वुर भी नहीं था कि कभी ये चीज होगी, आज वहां पर तमाम फिक्र पढ़ाई जा रही है और तमाम फिकों के पैरोकार वहां पर तालिब इल्म है और उस्ताद ही मौजूद है। यानी दुनिया समझ रही है कि असल हकायक क्या है और उन नफरतों को मिटाना चाहते हैं जिसको मिटाने की जरूरत है। रह गए जुज़वी इज्तिहादी इख्तिलाफात, वो तो आज भी चल रहे हैं। ठीक है जी, वो आइमा अरबा हो या आइमा इसना अशर हो, तो आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी, क्योंकि जब हदीस की बात भी आती है, कुरान करीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसान इस्मत से हम तक पहुंचा है, जिसकी जमानत वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के जरिए दी गई है। उसी जबान से हदीस नहीं हम तक पहुंची जी। हमने कुरान के आयात की किस्में तो नहीं बनाई, लेकिन हदीस की किस्में बना दी हैं। ये हसन है, ये मुरसल है, ये ज़ईफ है, ये फलां, ये क्यों? इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर का कोई फर्क है? नहीं, सुनने वालों का फर्क है। ठीक है जी, तो उस हवाले से रावियों का फर्क है, फिर उनका किरदार है, फिर उसके मतन के हवाले से उसको महफूज नहीं किया जा सका, कितना महफूज हुआ कितना नहीं हुआ, जिससे ये ताबीरात में इख्तलाफ हो रहा है। जो ताबीरात होती हैं ना, उसकी वजह ये होती है कि ऐसी हदीस जब हमारे सामने आती है, कोई उससे कोई माना अक्स करता है, कोई पूरा अक्स करता है। फिर वो कल भी नुस्खे होते थे, आज की तरह ये तो नहीं कि एक फीड कर दिया, उसमें एक डांट भी अगर मिट जाए तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं चलता आगे। उस वक्त कहीं नुक्ता भूल जाता था कि धुल जाता था, तो वहीं कहीं हा की जगह खा बन जा, खा की जगह कुछ जीम बन जाती थी। इस किस्म के अल्फाज भी मतन के हवाले से मौजूद है। इसलिए उलमा तशरीफ फरमाए, जब इज्तिहाद की बात आती है तो पहले रुवात की बात आती है कि रावी कौन कौन है, फिर उसके बाद मतन के हवाले से बात की जाती है, फिर ये देखा जाता है और ये उसूल दे दिया उन तमाम मुहद्दिसीन ने, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, कि हमने एक जखीरा जमा करके आपके हवाले कर दिया है, लेकिन इसको हतमी ना समझना, इसको कुरान से तत्वीक दे लेना, कुरान पे पूरा उतरे तो ले लेना, मगर दीवार पे दे मारना, ये मयार सबके यहाँ है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाने की रविश पैदा हो चुकी है, जहां भी ज़ईफ रिवायत मिलती है या कोई इस किस्म की चीज आती है, उसको बुनियाद बना के उछालते और एक दूसरे को जलील करने की कोशिश करते। मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि मेरा अकीदा मुझसे पूछो, अहले हदीस का अकीदा बुखारी साहब से पूछो, बरेलवी का अकीदा किसी से पूछो, ताकि तुम्हें पता चले सर है क्या। लेकिन हम एक दूसरे पर ठोसने की कोशिश करते हैं जो सरासर गलत है। अगले के अकीदा जो है वो किसी और मकतबा फिक्र के उलमाए किराम से पूछते हैं। हाँ, तो उससे नतीजा ये है कि वो तो फिर वही आ जाएगा ना, जब एक दूसरे को देखोगे तो आप जिस तरह, वही बात है, मैं समझ 85% ये सिर्फ ज्यादा हमारे दरमियान मुश्तरकात हैं, छोटे मोटे अगर जुज़वी इख्तिलाफात है तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम गर्दनें काटने तक आ जाए। लेकिन ये माहौल क्यों बनाया जाता है? सिर्फ इसलिए कि इसके पीछे इस्तेमारी ताकतें मौजूद होती हैं, मफाद परस्त लोग मौजूद होते हैं। आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये सियासत दानों की जो है ना वो एक उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये अपने गलीज मकासद, सियासी मकासद के हसूल के लिए जो है ये फिरकावारियत को फरोग देते हैं। इस वक्त पूरी कौम को, पूरी उम्मत मुसलमान को तबाही बर्बादी से कोई दो चार कर रहा है, तो सियासी फिरकावारियत कर रही है, मतलब सियासतदान कर रहे हैं। सारे आ गए, उसमें भी आ गए। मोहम्मद अली भाई, क्योंकि आपने भी ये बात फरमाई है कि जो जन्नत में जाएगा वो फिरका नहीं, वो गिरोह होगा, तो वहां से मुझे कुरान मजीद की एक आयत जो है ना वो याद आई है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, जो लोग दीन में तफरका करेंगे वो तो गिरोह है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे गिरोह और मानों में है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, बेशक वो लोग जिन्होंने दीन में फिरके बनाए जी, वो गिरोह है। से बात स्टार्ट हो रही है जी। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू, जिन्होंने फिरके बनाए और अपने आप को गिरोहों में बांट लिया, यानी मुख्तलिफ टुकड़ियों में बांट लिया। नहीं, इसमें इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, मतलब वो गिरोह का ही जिक्र है ना, गिरोह का, वो गिरोह दर गिरोह हो गए, ये गिरोह वाला नहीं है। ठीक है, जिदा लोकी कलमा पढ़ते ओ मोहम्मद और ते मियां मोहम्मद बख्श और, ठीक है, यहाँ गिरोह वो नहीं है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आए, ये जो हमारे जितने उलमाए किराम हैं या बुजुर्ग हैं हमारे, जो ये बात कर रहे हैं कि जी उलमा से पूछें जाके, उलमा से नहीं हम पूछेंगे, हम इनके बड़ों से पूछेंगे जिन्होंने टेक्स्ट बुक्स लिख के इनके हवाले किए हैं। बरेलवियत का हमने मुफ्ती मुनीब से नहीं पूछना, हम मतलब बरेलवी साहब से पूछना कि आप क्या फरमाते हैं देवबंदियों के बारे में। देवबंदियों का हमने मुफ्ती तकी उस्मानी से नहीं पूछना, हमने खलील अहमद सहारनपुरी से पूछना है कि तुमने अल मुहन्नद में क्या लिखा है। अहले हदीस को खवारिज लिखा, बरेलवियों के बारे में लिखा शैतानी लश्कर, तो इनके बड़ों से पूछना है। जो बड़े तफरीकें डाल के गए ना, छोटे जितनी मर्जी लेपा पोती कर ले, ये सिर्फ एक भयानक सा चेहरे को छुपाने के लिए हम सुर्खी पाउडर लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि बड़ों ने बहुत बड़ा काम डाला है फिरका वारियत के अंदर। ठीक है, बड़ों ने बहुत बड़ा काम डाला है डॉक्टर साहिबा फिरका वारियत के अंदर। हमने तो अपने उलमाए किराम से इस्लाफ बुजुर्गों के हवाले से बड़ी बड़ी एक बातें सुनी हुई हैं और उन्होंने बड़ा दीन का काम किया है, लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बकौल बड़े जो हैं वो एक
उम्मत के लिए फसाद छोड़ के चले गए हैं, वो क्लेम करते हैं ये, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, एक लिहाज से बात तो दुरुस्त है, लेकिन 100% दुरुस्त इसलिए नहीं है कि अगर उन्होंने इस दीन की खिदमत के लिए कोई अपनी तरफ से कोई बात जैसे इन्होंने की कि मकातिब फिक्र वाली बात है, वो कह रहे हैं ना अहले हदीसों को जो है खवारिज और देवबंदियों को उसका या बरेलियों अब इसमें को ज़र्फ सुबैल, इसमें ज़र्फ भी आ जाता है। आपने अगर कुरान मजीद की वही जैसे बात, मैं शुरू से यही बात मैंने भी की है कि जब हम तफरीक जो है ये इसका ताल्लुक हमारे ज़र्फ से है जो हमने डाल के अपनी दुकान चमकाई, अपना अपना मंजन बेचा है। ठीक है, अब उसमें वो बड़ा है छोटा है, अगर फर्ज कीजिए बड़ों की गलती है, मैं मान जाती हूँ मोहम्मद अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे ये बताएं आज शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, इल्म की कमी है, हम आप क्यों नहीं खड़े होते इस बात के खिलाफ? हमने आज तक बड़ों की कौन सी बात पे हम आंखें बंद करके चल रहे हैं? अल्लामा साहब ने तो वैसे ही बात की है कि ये जो पूरा एक सिस्टम जो चल चलिए, रहा है, अगर बड़ों की गलती थी, वो सियासी मकासद, अगर बड़ों की गलती थी, ये बिल्कुल सियासी मकासद है जी। हम जब बच्चे थे, अल्लामा साहब इस पे बड़ा फर्म इनका बिलीफ है। मेरा दूसरा अल्लामा साहब से प्रोग्राम है, अल्लामा साहब ने तो कहा मेरे पास शवाहिद है कि कौन कौन सा सियासतदान इसमें मुलव्वस है, कौन कौन सी सियासी पार्टी जो है इसमें मुलव्वस रही है। सियासतदानों के शवाहिद नहीं है, मेरे पास अपने बचपन के किस्से मौजूद हैं जब आपस में अहले तशय्यो और आपस में सुन्नियों की शादियां भी होती थी जी, और एक कारोबार भी होता है, आज भी होता है, थे, साथ भी रहते थे और एक दूसरों के लिए दिल भी। डॉक्टर साहिबा, मैं ये बात अक्सर करता हूं कि आज भी हम कारोबार भी साथ करते हैं, आज भी रिश्ते जरूर होते हैं, आज हम पार्टियां भी इकट्ठे कर रहे होते हैं, लेकिन मस्जिद में हम लोग इकट्ठे होने पे हमें जो है ना मौत वाक़या हो जाती है। इतना क्या? चंद साल पहले मैंने इंडिया के एक चैनल पे देखा, खबर में वो उनकी एंकर हंसे भी जा रही और बता रही है कि एक बरेलवी का जनाजा एक देवबंदी ने पढ़ा दिया और फिर उसके बाद फतवे भी आ रहे थे स्क्रीन पे। अब उन सब के निकाह जो हैं वो फासिद हो गए और फिर 1,500-2 हजार लोगों की लाइन लगी हुई है, निकाह रजिस्टर हो रहे हैं। ये तो पिछले दिन भी एक क्लिप आया हुआ था कि इस जनाजे के अंदर कोई देवबंदी या अहले हदीस शिरकत न करे। अच्छा, अब ये जो रवैया है, डॉक्टर साहब को कंप्लीट करने फिर आपको ये जो रवैया है, मुझे ये बताइए ये कौन से कुरान की कौन सी आयत की तफसीर है? ठीक है, ठीक है, इसमें मोहम्मद अली ठीक है कि ये बाज बड़ों के बाज बुजुर्गों की बड़ों के गुनाह जो हैं वो आजकल गलतियां हैं, चंद बड़ों के, बाज बड़ों के, चंद एक की फाश गलतियां हैं, गुरोह को तो बुरा भला कहा। लेकिन किसी देखिए अहले इल्म जो है ना उनकी भी ड्यूटीज है, हम क्यों सबके हाथों खिलौना बने? हमने, मुझे एक बात बताइए ना, आप डॉक्टर बने, आपको 5 साल मेडिकल स्कूल में लगे हैं ना, ठीक है, ये मोहम्मद अली इंजीनियर बने, कुछ साल इनको भी लगे होंगे, ठीक है। मैं मुसलमान कैसे बन गए? मुझे कुरान का पता ही नहीं। बाय बर्थ बाय चॉइस नहीं बने हम, बाय कंपल्शन बन गए। अच्छा, और उसके बाद ना मुझे अहले बैत का पता है, ना मुझे अहादीस का पता है। मैंने किसी भी मस्जिद से सुना उसको गाली बकते हुए, मैं वही सुनते सुनते बड़ी हो गई, मैंने वही कहना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर अब निकाह नामे में भी आया, अच्छा बरेलवी हो तो बरेलवी में भी कौन से वाले हो? मतलब अब देखे ना कि हद हो गया, आपके तो माशाल्लाह इंतहा हो गई जुल्म की। उसके बाद अच्छा फिर आपको कोई और मतलब गुस्सा निकालना है तो फिर इसी चीज से मजहब जो है इसका मंजन सबसे ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, और कहीं पे आपकी दुश्मनी भी काम नहीं आती, सियासत भी इतनी नहीं चमकती, उसका कार्ड खेल लो तो आप चढ़ जाते हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुखलिस हैं अपने रब के साथ, अपने दीन के साथ, वो ना कोई फिरका है और ना वो कोई गिरोह है, वो सिर्फ मुसलमान है। और हमें ये बात अपनी औलाद को भी समझानी है और खुद भी। इसलिए भाई ने जब कहा हो सकता है कि मैं कहीं इनको देवबंदी लगती हूं, लेकिन वल्लाहि लजीम मैं अपने आप को देवबंदी कहलाना, बरेलवी कहलाना, मैं अपने आप को अहले हदीस कहलाना पसंद नहीं करती। सही, ठीक है। कुरान का अगर मुतालिया करें तो कुरान में तो मुसलमान की 2 ही इकसाम बताई गई, या वो मोमिन है या मुनाफिक है, तीसरी तो कोई जो है। पांचों फिक्र मुझे सूट कर जाती हैं। अहले बैत से मोहब्बत करनी हो तो मुझे वो पसंद है, अहले तशय्यो। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की बात आती है मुझे बरेलवी पसंद है। जब तौहीद की बात आती है मैं अहले हदीस के पीछे हूँ। जब इल्म की बात आती है तो अहले देवबंद। जब इल्म की बात आती है तो थोड़े से अपने बड़ों से सीख जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त ब्रेक का, हाजिर होते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अबू बकर कुद्दूसी साहब, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तो बड़ों पे डाल दी है कि बड़े जो है ना वो गलती कर गए हैं, इसलिए हमारी पूरी उम्मत को ये गलती भुगतनी पड़ रही है। आपका इस बारे में क्या टेक है? देखिए जी, 2 अलग अलग मामलात हैं।
پہلے تو میں شاہ صاحب کے بارے سے تھوڑی سی بات کروں گا. جو شاہ صاحب نے فرمایا, جو انہوں نے پوری ڈیفینیشن بتائی فرقوں کی, ٹھیک ہے. جب آپ اصطلاحات کی کتابیں اٹھاتے ہیں اور لغات کی کتابیں اٹھاتے ہیں, وہ ساری گفتگو ان کی وزن میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگلا مرحلہ آ جاتا ہے ہماری, بیسیکلی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے تناظر میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم پیچھے سے اپنے معاشرے کے تناظر میں ہو رہی ہے. یہاں پہ اگر وہ کہا جائے فرقے, تو پھر اس طرح تو فرقے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ پاکستانی فرقے کہہ لیں, پاکستان ناظر میں کہہ لیں, اس میں کوئی شبہ دینی فرقے نہیں ہیں, مکاتبے فکر ہے, دینی فرقے بھی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ بتاؤں, لیکن یہ جو تصویر علماء کرام کی کھینچی جاتی ہے کہ جیسے ان کے چہرے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیسے ہیں, اور علماء کرام کو علماء کرائم تک کہہ دیا جاتا ہے, ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر یہ سارا کچھ اس طرح ہی تھا تو طریق ختم نبوت کیا انڈیا سے کسی نے بندے نے آگے چلائی؟ 1953 میں طریقہ ختم نبوت چلی, اور ایک بڑا ایشو تھا, اور وہ پھر اس کے بعد 1972-73 میں بھی چلی ہے. اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کتنا بڑا ایشو تھا, وہ اتنا بڑا ایشو تھا, وہ کوئی پاکستان کا مقامی ایشو نہیں تھا, امت مسلمہ کا ایشو. میں آپ کو بتاتا ہوں اس قانون سازی کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں معاملہ طے ہو چکا ہوا ہے. یعنی کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے علماء نے مل باہم مل کے, کیا اس میں سارے 71 میں غالباً قرارداد پیش ہوئی تھی, 74 میں 1974 میں. ہے ہی نہیں پھر. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 دفعہ تحریک چلی اور اسے پیچھے بھی چلے جائیں. طریقہ ختم نبوت, طریقہ خلافت کنہوں نے چلائی تھی؟ کیا اس میں صرف ایک فرقہ تھا؟ سارے گروہ موجود تھے, سب نے مل کے چلائی. اور جب وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے طریقے چلا رہے ہوتے تھے, ان دنوں کیا ایک دوسرے کے پیچھے منہ کر کے دیکھتے بیٹھتے تھے, یا ایک دوسرے کے ساتھ چائے نہیں پیتے تھے؟ سارا کچھ ہوتا تھا. یہ ایک پہلو ہے جس کو, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس طرح موجود ہے, یہ صورتحال بھی ہے, اس میں مانتا ہوں. نہیں, ختم نبوت کے معاملے میں تو سارے اکٹھے ہو گئے, تو دوسرے معاملات میں سارے اکٹھے ہونے میں کیا مسئلہ تھا؟ بھائی جب بھی مشترکات کا معاملہ آتا ہے سارے اکٹھے ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں. ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. جب بھی مشترکات کا معاملہ آتا ہے, ختم نبوت کے علاوہ کوئی اور مثال ہے جب سارے اکٹھے ہوئے ہوں؟ ایک مثال کوئی. 77 کی تحریک جو ہے اتنی بڑی, اس سے بھی بڑی تحریک تھی. 77 کی تحریک اس سے بھی بڑی تحریک تھی, جس کو طریقہ نظام, چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے 31 علماء کے 22 نکات اس کی مثال ہے. خود آئین پاکستان جو ہے پاکستان بننے کی اگر بات کریں, اس میں تو کئی علماء نے مخالفت بھی کی تھی, کئی ایسے مکاتب فکر تھے جنہوں نے مخالفت بھی کی تھی. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پاکستان بننے کی اگر بات کریں, اس میں تو کئی علماء نے مخالفت بھی کی تھی, کئی ایسے مکاتب فکر تھے جنہوں نے مخالفت بھی کی تھی. وہ تو ایویڈنٹ ہے, بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ اس میں کوئی مکتبہ فکر نہیں تھا. دیکھیے ہمارے ہاں یہاں پہ روشن مثال بھی موجود ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت علامہ احسان علی شہید رحمہ اللہ جو تھے, وہ جب 29ویں رات کو دعا کرتے ہوتے تھے, اس میں دیگر مکاتب, مولانا عبدالقادر آزاد بادشاہ مسجد کے وہ فارغ ہو گئے, ان کے پیچھے آگے دعا کر رہے ہوتے تھے. مولانا سعید الرحمان علوی معروف دیوبندی اسکالر ہیں, میرے والد مکرم کے ساتھ ان کا اس طرح کا تعلق تھا کہ میرے والد مکرم کے مضمون کے جواب میں ان کا مضمون آتا تھا, ان کے جواب میں ان کا مضمون آتا تھا. ٹھیک ہے. شاہ اسماعیل شہید کے ناقد میرے والد کا مضمون آیا, ان کے جواب میں ان کا آیا, باقاعدہ مضامین چلتے رہتے. میرے والد صاحب کا حادثہ وہ دنیا سے گئے, جب تک سعید الرحمان علوی صاحب زندہ رہے انہوں نے ایک دن بھی ہمارا دروازہ نہیں چھوڑا, ہمارے پوچھنے آتے تھے, ہمارا حال احوال پوچھتے. اگلی بات بتانے لگا, وہی سعید الرحمان علوی ان کی مسجد میں 27 رمضان کو جب درس ہوتا تھا علامہ احسان علی زیر کو بلاتے تھے. اس طرح کی میں ایک نہیں, اس طرح کی میں 100 مثالیں بتاتا ہوں. یہی چہرہ بھی تو نظر آنا چاہیے نا. مثبت پہلو یعنی کہ ہم اوائڈ کر دیتے ہیں, ہم صرف دیکھ ہی منفی پہلو کی طرف رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا گیا اس دور میں بھی, میں اس دور میں آپ کو مثالیں بتا دوں گا. ترک موالات میں کیا علماء کا کردار تھا, طریقہ خلافت میں علماء کا کیا کردار تھا, طریقہ ہجرت میں علماء سارے اکٹھے نہیں تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کو سارے مکاتبے فکر نے مل کے کہا تھا آپ کو ہم امام الہند قرار دیتے, کوئی ایک بندہ ہو جس کے اوپر سارے اکٹھے ہو جائیں. حالانکہ وہ سارا پولیٹکس کا معاملہ تھا, لیکن مختلف مسالک کے لوگ آپس میں مل بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. لیکن ایسے مثالیں بھی تو ہیں جنہوں نے صرف اور صرف فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر کئی ایسے علماء کرام شہید ہوئے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک شہید کی اگر مثال لے لیں, ڈاکٹر عطاء الرحمن ثاقب کی مثال لے لیں, علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیں, کئی مکاتب فکر کے علماء جو ہے فرقہ واریت کے بھین چڑھ گئے ہیں. کیا وجہ ہے آپ کے سامنے آئیے, تو اس کے یہ بھی تو ایک افیکٹس معاشرے کے اندر سب کو کس سے پوشیدہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سوال ہے جو اس مجلس کا کرنے والا ہے کہ کس طریقے سے یہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ یہ معاملت, یہ واقعہ اتنا پیش آئے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہمیشہ خوبیاں اور خامیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ایک بندہ ہے نا, بالفرض آپ مجھے کہتے ہیں جی ابو بکر قدوسی شاندار آدمی ہے, اگر میں شاندار بھی ہوں گا 100% شاندار نہیں ہوں گا, میرے اندر کوئی خامیاں ہوں گی. اور شاہ صاحب جو ہے وہ بہترین آدمی ہے, کوئی نہ کوئی خامی ہوگی, اور میں اگر بدترین آدمی ہوں, میرے پرفیکٹ ذات تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنائی ہے. کوئی مجسم خوبی نہیں ہوتا, کوئی مجسم برائی نہیں ہوتا. اسی طرح یہ جو گروہ ہے نا, ان کے رویے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا, رویے کے اعتبار سے کوئی گروہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی گروہ بھی مکمل برا نہیں ہے. ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بحث یہ کرنی ہے کہ جو میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ حقیقتیں ہیں, اب ان حقیقتوں کے ہوتے ہوئے ہم اس معاشرے کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں, ہم نے کس طرح آپس میں. دیکھو میں کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے اس بات پہ
جو ہمارا ماضی ہے اس میں دونوں پہلو موجود ہیں. پاکستان کی مخالفت کرنے والے بھی موجود ہیں, پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دینے والے بھی موجود ہیں. تحریک پاکستان کے سب سے بڑے قائد تو قائد اعظم محمد جناح شیعہ ہی تھے نا, اور کتنے شیعہ اس کے شامل تھے. کبھی وہ شیعہ سنی کی بات آئی وہاں پر؟ نہیں آئی. اچھا علامہ صاحب یہ بات ایویڈنٹ ہے کہ بالکل ایویڈنٹ, کوئی اس میں شک نہیں ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہر نہیں, اس میں تاریخ حقیقت سامنے چلے جو آج بھی ان کے جو پڑھے ان کے چیزیں افزاتی اس میں سب چیزیں موجود ہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. یہ اس بات کو دیکھیں رہنے نہیں ہے, حقیقت ہے اس میں کیا اختلاف ہی نہیں ہے. میں یہ بات کرتا ہوں یہ اختلاف ہی نہیں ہے, تاریخ پاکستان کا یہ حقیقت ہے. لیکن بات کرنا چاہتا جو ہمارا موضوع ہے نا میں اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, نہیں حقیقت ہے, میں بالکل ثبوت دینے کو تیار ہوں, لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. سوال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت ایرانی انقلاب شاہد شاہ کا دور میں نے دیکھا ایران کا, وہاں یہ تھا کہ آپ مسلمان ہیں یا سنی ہیں, یہ سوال ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب وہی ایران ہے کہ جہاں پر اہل حدیث بھی پڑھ رہے ہیں, شیعہ بھی پڑھ رہے ہیں, دیوبندی بھی, بریلوی بھی. ابھی ان کی یونیورسٹی کی جہاں پر لوگ ہیں, کتنی یونیورسٹیوں میں, کتنے ہمارے دینی اداروں میں سنی شیعہ میں اپنے جو ہے ایفیلیشن کے دستخط کر کے گئے ہیں. جی. پھر یہی کہ آیت اللہ تسخیری ایک مرحوم ہو چکے ہیں, انہوں نے اتنا مشترکات پہ کام کیا ہے, بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھ دی ہیں. حج میں کیا مشترکات ہے, نماز میں کیا ہے, زکوٰۃ میں کیا ہے, باقی معاملات میں کیا ہے. اور میں نے ان کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس کو یار اردو میں لے کے آؤ تاکہ ہماری عوام الناس کو پتہ چلے کیا کیا نہیں ہے. جی. باقاعدہ ادارہ قائم کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا. وہاں مصر میں کیوں ہوا تھا جو ادارہ دار تقریب بنا تھا, وہ بھی اسی وجہ سے ہی بنا تھا نا. تو بات یہ ہے کہ مشترکات بہت زیادہ ہے, ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے امت کو جوڑنے کا کام کیا اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن آپ یہ 100% نہیں کہہ سکتے کہ اس میں شیاطین موجود نہ ہو, مفاد پرست موجود نہ ہو. تو لہٰذا آج میں برملا کہتا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر آج ہم محفوظ بیٹھے ہیں تو ان علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ان کو سلام کیجئے کہ آج وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے, ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے, ایک سٹیج پہ بیٹھ کے دشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں ہم سبھی ایک ہیں. ہمارے اگر اختلاف پہ تو جزوی ہمارے درمیان موجود ہیں, تب یہ پاکستان بچہ وغیرہ نہ امریکہ اور ہماری دشمن طاقتوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے تھے ہمیں شیعہ سنی کو عنوان سے قتل و غارت کرنے کے والے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہ رویہ اختیار کریں اپنے ذاتی چینلز کے اوپر, یوٹیوب چینلز کے اوپر ہم یہ رویہ اختیار کریں جس طرح میں نے 2-4 واقعات سنائے ہیں. اگر ہم یہ کہہ کہ یہ علماء کرائم ہے اور اس کے بعد یہ کہ آپس میں یہ لڑتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کیا یہ ملک کو بچانے کے لیے یہ زیادہ بہتر راستہ نہیں ہوگا کہ ہم اچھی باتیں کریں؟ یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھو عبدالقادر آزاد مرحوم کا آیا معاملہ, وہ شخص تھا جس نے شروع میں یہ حالات جب دیکھے تو آواز اٹھائی. ٹھیک ہے. شروع میں ہم بیٹھے کریے کس طرح اکٹھے کہنے کہ روٹی ڈپلومیسی پہ چلتے ہیں, ایسے کرتے ہیں کہ آج محسن اکبر کے ہاں کھانا ہوگا, کل جے بخاری صاحب کے ہاں ہوگا, پرسوں آپ کے ہاں ہوگا, وہاں پر ویڈیوز فوٹو کا یہ سلسلہ اخبارات میں جب چلے گا تو عوام دیکھیں گے یہ سارے ایک پازیٹیو ویو جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ واقعا دنیا پریشان حیران تھی کہ یہ کیا ہے جو ہمیں کافر فتوے کہتے ہیں, آج یہ سب اکٹھے کو بیٹھے ہیں. جی. احسان اللہ زہیر کے ساتھ میری کتنی میٹنگیں ہوئیں, کتنے ہم کانفرنسوں میں اکٹھے ہوئے. عبدالقادر روپڑی مرحوم کے ساتھ میرے ادارے میں کتنی مرتبہ شریعت بل کے حوالے سے ہماری کتنی اپنے باتیں ہوئیں. جی. ریلوی حضرات, دیوبندی حضرات, ہم جب مشترکات کی بات آتی ہے سب اکٹھے ہوتے ہیں. جزوی اختلافات ہیں, کوئی اس میں شک نہیں ہے, لیکن وہ اس قابل نہیں ہے قتل و غارت تک بات پہنچ جائے. یہ قتل و غارت کروانے کے پیچھے جو ہے میں پھر وہی کہتا ہوں حکمرانوں کا دخل عمل ہے, اور ایسے بہت سے افسران آپ کو ملیں گے جن کو یہ آرڈر دیا. اور ابھی میں خطرہ کی گھنٹی بجا رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات آ چکے ہیں, خدا نہ خواستہ یہ کھیل پھر کھیلا جائے گا. اس وقت آج کے حالات کے تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب نے بڑی ایک جو ہے نا وہ نہیں بننا چاہیے, ہمارے علماء کو ڈٹ جانا چاہیے. دوبارہ قرآن کی طرف آ جائیں. جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کفار کے ساتھ بھی جن چیزوں میں تمہاری مماثلت, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, ہمیں تو ایسا کوئی ہے ہی, ہم کافر تو نہیں ہے, ہم ایک ہیں. سید حجویر فرماتے ہیں کہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے, باجزید بستامی فرماتے ہیں کہ اگر چاروں مکاتبہ فکر میں یہ اختلاف نہ ہوتا تو باجزید ہلاک ہو جاتا. ہم چاروں مکاتبہ فکر سے صوفیہ کرام کے مطابق مسائل لے سکتے ہیں. ایسی پابندی غلط ہے یہ جو لگائی ہے کہ حنفیہ تو حنفی رہے, شافیہ تو شافی رہے, حنفی شافیہ سے بھی لے سکتا. مشترکات پہ بات نہیں ہوئی آج. علامہ صاحب میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ بڑوں کی بات کر رہے تھے میرے بھائی مرزا محمد علی صاحب, ہمارے بڑے تھے حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا فتاویٰ ثنائیہ موجود ہے. ان سے اس دور میں پوچھا گیا جس دور کے وہ حوالے دے رہے تھے کہ ہم فلاں فرقے کو, یعنی جو انہوں نے لفظ جو لکھا ہے کہ فلاں مسلک فلاں مکتبہ فکر کو
ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پتا کیا وہاں پہ کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں امام المحتاطین، یہ ذرا جملہ دیکھیے، احتیاط کرنے والوں کے امام المحتاطین امام ابو حنیفہ کیا بات رحمت اللہ علیہ، میں ان کی روش کا قائل ہوں کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، سبحان اللہ، جو بھی بندہ بیت اللہ کو اپنی نماز قبلہ سمجھتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کیا بات. تو انہوں نے اس مکتب فکر کے مسلمانوں کو جو کلمہ گو تھے کافر کہنے سے انکار کیا ہے. دوسری بات، ہمارے 60 سال جنہوں نے صحیح بخاری کا درس دیا نا پاکستان کی سرزمین پر، اور جب اس وقت پاکستان ہندوستان اکٹھا تھا بر صغیر، حضرت استاد العلماء شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا درس بخاری وہ شائع ہوا ہے، وہ درس بخاری ان کا پرنٹ ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیے اس میں کیا انہوں نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے فقہی اختلافات ہیں نا، یہ اختلافات اور یہ جو فقہی مسائل ہیں ہمارے اختلافی، یہ جواز اور عدم جواز کے نہیں ہیں. ذرا اندازہ دیکھیے کیا باریکی ہے اور کیا لطافت ہے. وہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا، یہ نیچے یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، آمین بالجہر کہنا یا آہستہ آمین کہنا، رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا یا بغیر رفع الیدین کے پڑھنا. وہ فرماتے ہیں یہ جواز اور عدم جواز کی بحث نہیں ہے، صحیح، یہ افضل اور غیر افضل کی بات ہے. جس کے نزدیک یہ افضل ہے نبی پاک یا حدیث کی بنیاد پر وہ اس کو افضل سمجھ کر رہا ہے، جس کے نزدیک نیچے ہاتھ باندھنا نبی پاک کی سنت اور حدیث سمجھ کے وہ کر رہا ہے وہ اس کو افضل سمجھ. مقصد دونوں کا رب کی رضا ہی ہے. اور ہمارے ایک اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے شاگرد تھے پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کو فقہی اختلافات بھی نہیں کہتے، ہم اس کو ترجیح کہتے ہیں. وہ لفظ اختلاف کے بھی قائل نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ترجیح ہے، جس کے پاس یہ دلائل زیادہ تھے اس نے اس کو ترجیح دے دی، جس کے پاس یہ تھے. اب میں اہل حدیث ہوں، ہمارے اہل حدیث کے اندر دو بہت نامور قسم کے محدث گزرے پاکستان کی سرزمین پر، سندھ سے ان کا تعلق، دونوں حقیقی بھائی تھے. بڑے بھائی کا نام تھا حضرت پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، پیر آف جھنڈا. یہ جو پیر بگاڑا ہے نا، وہ ان کے تایا کے بیٹے تھے. ان کے پاس جھنڈا تھا خاندان کا، نبی پاس سے جو ان کو ملا ہوا ہے اس سلسلے سے ان کو جھنڈا ملا ہوا تھا، ان کو پگڑی ملی تھی. تو دوسرے کے بھائی تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں بڑی یعنی بہت بڑے محدث تھے. میں کیا آپ کو ان کے علم کی بات کروں، لیکن ان دونوں کا آپس میں اختلاف تھا ایک مسئلے پر. وہ کیا تھا کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں نا، بڑے بھائی کا یہ موقف تھا کہ ہاتھ چھوڑنے چاہیے، ارسال الیدین بعد الرکوع، ارسال الیدین بعد الرکوع. جو دوسرے بھائی تھے ان کا موقف یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث ہے جس میں لفظ واو آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ترتیب کے لیے، انہوں نے فرمایا کہ یہ واو جمع کے لیے، تو وہ ہاتھ سینے پہ دوبارہ باندھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح آج کل سعودی معاشرے میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے پریکٹس. اب آپ اندازہ لگائیں، دونوں شیخ الحدیث، دونوں اللہ کے ولی، دونوں ہی اہل اللہ، میں ایمانداری تقوی کے پہاڑ تھے دونوں، اور دونوں نے ایک ایک کتاب نہیں لکھی اس مسئلے پر. انہوں نے ایک دوسرے کی دلائل کا جواب دیتے دیتے کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو اب آپ مجھے بتلائیں ہم ان دونوں میں کسی کو باطل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ دونوں حق پر تھے، وہ دونوں اللہ کے رسول کے سچے محب تھے. گرا لگا دوں کہ صوفیہ لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو فرق کرے وہ فرقہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی فرق نہیں کرتا. جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی محمد علی بھائی، علماء کرام نے تو اس بات کو جو ہے نا وہ سم ہاؤ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جو بڑے ہیں ان کی کوئی غلطی تھی. وہ کہتے ہیں چلے کوئی ایک دو اگر ایسے علماء گزرے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے. جی کاش ہمارے علماء سننے کا حوصلہ رکھے تو میں دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں. جی آپ نے، اب آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، آپ نے بولنا ہے. جی شاہ صاحب نے جو فرمایا میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. ہم نے فروعی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے، میں بات کر رہا ہوں عقیدوں کی. رفع الیدین کا، آمین بالجہر کا، ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ؟ ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخ رسول. دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا. تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی. عقائد میں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ میری طرف سے علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں، ان میں کافی ٹالرنس ہے. باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں
کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پتہ کیا لکھیں گے؟ اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے. بریلوی لکھ کے دیں گے اہل حدیث اگر گستاخ رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا. حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو. یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھ کے دے گا. یہ فروعی مسائل کو چھوڑ دیں, بات ہے عقیدوں کی, اور عقیدوں کی باتیں ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر عقیدہ کھڑا ہوا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں نا, میں اس پہ غیب پہ ایک بات کر دوں, اس سے ان کے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کی میں نے مثال دی ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب سے کوئی بندہ نہیں ٹکرا سکتا کروڑوں بریلویوں میں سے. بات احمد صاحب بریلوی کی چلے گی, کسی چھوٹے مفتی یا مفتنی کی نہیں چلے گی. احمد صاحب بریلوی جو ڈکلیئر کریں گے نا اہل حدیث کو اور دیوبند کو, وہ ہوگی بات. اس میں آپ کی بات کا ایک جواب علامہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں, شاہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں, ذرا ان کا لے لیں آپ کائنڈلی. میں نے تو بات مکمل ہی نہیں کی ابھی. آپ کر لیں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جواب لینا چاہیں, اگر آپ جواب لینا چاہیں تو میں علامہ صاحب کو موقع دوں گا, ورنہ پھر آپ کمل کر لیں پہلے اپنی, کوئی مسئلہ نہیں. کر لیں اپنی بات. ہاں جی, میں بات کہہ رہا ہوں نا. علامہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ احمد صاحب بریلوی صاحب جو کہیں گے نا وہ عقیدہ ہوگا بریلویوں کا. باقی پوری دنیا کے بریلوی مولوی مل کے جو مرضی بات کرتے رہے, وہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو بند کا عقیدہ وہ ہے جو المحند میں لکھا ہوا ہے, جس میں انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور اہل حدیث کو خوارج کی جماعت کا ہے. اب پوری دنیا کے جو بندی اکٹھے ہو کے کعبے میں بھی مجھے کوئی بات کرے نا تو جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کا دفاع کرنے والے بھی بالکل لیپا پوتی کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے نکل نہیں سکے آج تک, کہ ہمارے بڑوں نے توڑا ہے امت کو. اور ان بڑوں سے مراد امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک نہیں ہے. ابو بکر قدوسی صاحب کا سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں. محمد علی بھائی, ابو بکر قدوسی صاحب کا سوال تھا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ دیوبند اہل حدیث کافر ہے. محمد علی بھائی سوال ایک بار ریپیٹ میں کر دیتا ہوں. ابو بکر قدوسی صاحب کا سوال ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آپ قیامت تک یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی اہل حدیث علماء نے کسی کے اوپر تکفیر کا فتویٰ لگایا ہو, کسی گروہ پہ نام لے کے, کسی گروہ پہ نام لے کے. لیکن میں یہاں سال کہنا چاہتا ہوں, میں کہنا نہیں چاہتا تھا, دور جانے کی ضرورت نہیں. علامہ احسان اللہ ظہیر کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی پوری کتاب شیعوں کے خلاف لکھی ہوئی ہے. 5 کتابیں ہیں, 5. دیکھو وہ کیا کافر نہیں کہہ رہے کھل کے, وہ کہہ رہے کافر کہا ہے. تکفیر دکھائیں آپ ان کی. لکھی کتابیں چھپی آ رہے سامنے, پھر آپ مان بھی رہے ہیں عقائد کی وجہ سے کافر مسلمان ہوتا ہے, اور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بات تو پہلے عقائد ہے تو نمازیں ٹھیک ہے نا, اگر عقیدہ ہی باطل تو نمازیں روزے کیا کام آئیں گے؟ دیکھیے, ایک ہوتا ہے ایک گروہ کی تکفیر کرنا کہ یہ گروہ کافر ہے. دیکھو میرے بھائی, جو ایک ہوتا ہے عقیدے کو برداشت کرنا. جو مرزا صاحب بات کر رہے ہیں, طلب تجربات بہت زیادہ ہے, ہمیں یہ باتیں نیشنل میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے. اگر آئیں گے اس طرح تو بہت سے کام خراب بھی کرتے ہیں. ایسے رواداری والے افراد موجود ہیں جن کے اندر برداشت موجود ہے, جو چاہتے ہیں کہ ہم قریب ہوں. ورنہ آپ اگر جائیں تو اس میں سب سے بڑا کردار میں ملکوں کا نام لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لڑائی تو ہے نہیں. انہوں نے خوبصورت انداز سے پیش فرمایا ہے کہ بڑوں نے تکفیر کی ہے تو چھوٹوں میں جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں. یہ ان کا موقف ہے. تو اس ضمن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کا جو انداز ہے وہ ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ, فرمایا اللہ رب العالمین کے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہ ورضوان. تو ان کے انداز کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سے آ کر کسی آدمی نے سوال کیا کہ حجت متو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا جان حضرت عمر فاروق وہ تو اس طرح کہتے تھے. تو ناراض ہو کر فرمایا اللہ کے بندے, یہ دین میرے بابا پہ نازل ہوا ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے بابا جو امیر المومنین رہے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے. تو کیا اب وہ چھوٹے تھے, بیٹے تھے, تو کیا ان کا یہ حق تھا کہ وہ کہتے نہیں تھی جو میرے باپ نے کہہ دیا؟ یہ نہیں ہوتا. صحابہ کرام سے ہمیں جو ملا, اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جنگیں ہوئی ہیں,
کتنے بندے وہاں پہ شہید ہوئے، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام کی جب باری آئی تو انہیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح نہیں کی نبی پاک کی اس حدیث کی کہ مصداق ہو کر. تو کیا اس کا مطلب تھا کہ اب بابا نے جنگ لڑی تو میں بھی جنگ لڑتا رہوں؟ یہ نہیں انہوں نے کیا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بڑے نے کوئی بات لکھ دی ہے اور اس کے بعد آنے والے دور میں تقاضے ایسے آگے، یا میں سمجھتا ہوں بعض اوقات دور دور ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ایک دوسرے کے بارے میں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کی بات اس سے آ کے پوچھو نا. ٹھیک ہے. بعض اوقات اس کا نہیں پوچھا گیا، اب لوگوں نے پوچھا، کتابیں زیادہ شائع ہو گئیں، اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا. مثال کے طور پر ان چیزوں نے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں تعارف زیادہ دے دیا. بریلوی کو پتہ چلا کہ اہل حدیث کیسا ہے، اہل حدیث کو پتہ چلا بریلوی کیا ہے، ہمیں بحثیت اہل سنت پتہ چلا کہ اہل تشیع کیا ہے، اب ان کے کیا عقائد اور نظریات ہیں. یقیناً فرق پڑا ہے. جی ناظرین، آپ نے علماء کرام کے دلائل سنے. ہمارا یہ پروگرام آج وقت کی قلت کی وجہ سے یہیں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. کل ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، سیم پینل کے ساتھ ہم گفتگو شروع کریں گے اور فرقہ واریت کے خاتمے پہ بھی گفتگو کریں گے کہ کس طرح فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.